بولیے श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। भगवत प्रेमियों, सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बालक को कितनी ही अनुकूलता दे दो फिर भी वह रो देगा, क्योंकि मूर्खता है। ऐसे ही जो रोते हैं वे बालक हैं। जो कर्म कामना को लेकर किए जाए वे सब अशुभ कर्म है। समझ में आ रहा है सत्संग, या खाली सुन रहे हो? और वो सुना भी नहीं है, सुनते तो बोलते। कौन से जन्म मरण नहीं मिटेगा, ब्रह्मलोक तक जाकर भी पीछे लौटना पड़ेगा। कामना से बंधन है, निष्कामता से मुक्ति है। किसी भी योग से चलो, निर्मम और निरहंकार होना ही पड़ेगा। शरीर आदि का त्याग नहीं है, प्रत्युत मैं मेरे का त्याग ही त्याग है। कौन बताएगा मैं मेरे का त्याग? मैं मेरे का त्याग, अहंकार मेरा है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, इसका त्याग जन्म मरण से मुक्त कर देता है। कर्तव्य अभिमान और कामना न हो तो सब कर्म अकर्म हो जाते हैं। अर्थात कर्म जली हुई मूंज की रस्सी की तरह हो जाते हैं, बंधन कारक नहीं होते। कर्तव्य अभिमान और फल इच्छा, इन दो से कर्म बंधन कारक होते हैं। फल इच्छा नहीं रहे तो कर्तव्य अभिमान भी नहीं रहेगा। कर्म योग में फल इच्छा का और ज्ञान योग में कर्तव्य अभिमान का त्याग मुख्य है। दोनों में एक का त्याग होने पर दोनों का त्याग हो जाएगा। मेरा और दूसरों का, अभी और परिणाम में सबका हित हो वही कार्य करना चाहिए। किसका हित करते हो? सोचते भी हो करने की बात तो दूर है, पहले ये बताओ, सोचते भी हो किसी का हित करने का? किसी का बुरा नहीं सोचते, सबका भला हो, ऐसा सबका ही। और भी कोई बताएगा? सब बोला करो, मैं कितनी बार बोलती हूँ, सब अपना मुंह खोलो, जिससे पता तो चले कि आप सुना क्या है। अभी कहेंगे हमें बोलना नहीं आता, समझ में तो आ गया। कोई चीज़ समझ में आती है तो वो हम बोल सकते हैं, समझ में नहीं आई तो हम नहीं बोल सकते। ये बोल ले लो अपने पास। 2 मिनट रुक, ये रेल हो रहा है। उस पार्क में जाओ तो ले जा, उधर नहीं दिखने चाहिए, उधर खेल लो, उधर छाया है। बोल वापस दे जा, लिया बोल वापस। कामना को मिटाने के लिए ये 4 विचार करना चाहिए
کہ کامنا کی پورتی ہونے پر ملا کیا؟ جہاں تھے وہیں لوٹ کر آ گئے۔ فائدہ کیا ہوا؟ 100 روپے کی کامنا پوری ہو گئی تو 1000 روپے کی کامنا ہو گئی۔ فائدہ کیا ہوا؟ مطلب ایک اچھا پوری ہوئی تو دوسری اچھا اس سے بھی بڑی ہو گئی۔ اب اتنی بڑی بڑی اچھائیں آپ کے اندر چل رہی ہیں اور آپ سوچتے ہو مجھے آنند مل جائے، شانتی مل جائے۔ اس کو تو آپ کی اچھاؤں نے ڈھک دیا۔ کس کو؟ آنند اور شانتی کو۔ تو وہ اچھا آپ کے کیا کام کی جو آپ کو آنند ہی نہیں لینے دیتی، شانتی نہیں لینے دیتی؟ اس اچھا کا کرو گے کیا؟ ابھی دیکھو آپ بہت بڑھیا ڈرائی فروٹ لا کے رکھ لو گھر میں، خوب بڑھیا، دیسی گھی بڑھیا تو نہیں آ رہا پھر بھی لا کے رکھ لو، اور خوب بڑھیا بڑھیا کپڑے لا کے رکھ لو، سب چیز کھاؤ پہنو، پر اندر آپ خوش ہو کیا یہ بتاؤ پہلے؟ ہے کوئی خوش؟ کیوں؟ اندر میں جو کھوکھلا ہے وہ سمجھو سنسار سے جڑا ہوا ہے۔ سنسار کھوکھلا ہی ہے اور کھوکھلا ہی رہے گا، کچھ نہیں ملنے والا۔ اور یدی جس نے اپنے آپ کو پا لیا، جو اپنے سے جڑ گیا، اس کو تو کوئی ہرا ہی نہیں سکتا، وہ کسی چیز سے ڈر نہیں سکتا۔ اس کے لیے سنسار میں کچھ بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اسے چاہیے، جو اسے چاہیے سب اس کے پاس ہے۔ یہ وچار ہے ہمارے، بھوگ سامگری شریر کے لیے ہے، وچار آچار جو ہمارے اندر کی بھاوناؤں کو صحیح طریقے سے صحیح راہ بتاتے ہیں، وہ ہمارا صحیح امرت ہے۔ امرت یعنی امرت کنج جو ہمارے اندر جھر رہا ہے نرنتر، پر وہ آپ کے آچار وچار سے ہی ملے گا۔ کرودھ آپ کے پاس ہے اور آپ کو شانتی چاہیے، کہاں سے آئے گی؟ دیکھو آپ گیتا پڑھتے ہوں گے تو اس میں آتا ہے، ارجن پوچھتا ہے بھگوان سے کہ جو میں یہ کرم کروں تو اس سے مجھے ملے گا کیا؟ میرے سارے بھائی بندھو یہ سب ایسے، ان کو مارنے سے مجھے کیا ملے گا؟ تو بھگوان کہتے ہیں کہ ان کی تو چنتا نہ کر، یہ سب پہلے سے ہی مرے ہوئے ہیں۔ پھر ارجن کہتا ہے کہ میرا جو من ہے وہ مجھے کچھ کرنے ہی نہیں دے رہا، اس سے میں بہت پریشان ہوں، اس کا کوئی اپائے بتاؤ اب مجھے من کا۔ تو بھگوان کیا کہتے ہیں؟ تیرے جو بھیتر وکار ہے وہ تجھے صحیح راہ نہیں چلنے دیتے۔ 5 وکار، کام، کرودھ، لوبھ، موہ، اہنکار، یہ تیرے کو نتیہ ویری تیرے کو لوٹ رہے ہیں اندر ہی اندر۔ تو یدھ کے لیے کھڑا ہو جا، یدھ کر اور بھے مت کر۔ تو جیت گیا تو راج کرے گا، ہار گیا تو سورگ لوک ملے گا، دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں تیرے، کیونکہ بھگوان کو تو پرینام پتہ ہی تھا، اس لیے ارجن کو بتا رہے ہیں۔ جیسے آپ روز ستسنگ میں سنتے ہو، کسی کے لیے غلط مت کرنا، سوچنا بھی مت کرنا تو دور کی بات، جو آپ کرو گے وہ اپنے لیے کرو گے، کیا اچھا کرو گے تو اپنے لیے، خراب کرو گے تو اپنے لیے، کیونکہ پرکرتی کے جو نیم ہے وہ اٹل ہے، پرکرتی ریٹرن کر دیتی ہے۔ ابھی میں آپ کو ایک چھوٹا سا ادھارن بتاؤں، آپ ایک تھیلی میں سامان ڈالو کسی میں، اس کا منہ باندھو مت، تو وہ اپنے آپ ہی نیچے کی طرف ہو جائے گی اور سامان گروا دے گی آپ کا سارا، پتا ہے نا سب کو۔ یہ رس کسی نے سمجھا کبھی بھی؟ دماغ لگایا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آیا کسی کے دماغ میں؟ کتنا بھی سیدھا رکھو اس کو، کتنے بھی طریقے سے، پر وہ اپنے آپ الٹی ہو جائے گی اور سامان گروا دے گی۔
ہوتا ہے ایسا؟ اس کا کارن پتا ہے کیا ہے؟ پرکرتی میں جو چمبک ہے وہ الٹا ہی بنا ہوا ہے، وہ اپنی طرف ہی کھینچتا ہے. تو ہم جو اچھا بھی کرنے جاتے ہیں نا، تو جو ہمارے اندر نیگیٹو وچار بھرے پڑے تھے، آج ستسنگ میں آنے سے آپ اس کو ٹائم کتنا دیتے ہو ستسنگ کو؟ ٹائم کے بعد مہتو کتنا دیتے ہو؟ تب وہ نیگیٹو جائے نا. نیگیٹو تو جب جائیں گے جب آپ اس کو پورا سمے دو گے، پورے اس کو شردا اور وشواس دو گے اس کو، تب وہ آپ کو پتا چلے گا کہ میں کیا کر رہا تھا اور کیا کر رہا ہوں. ابھی تو آپ کو سمجھ لو لے آ اس لڑکے کو ٹھیک کر، یہ ہے نا گرے والا، یہ ہے، یہ نہیں جانے دے رہا. یہی لڑکا نہیں جانے دے رہا ان کو، یہ تو جا رہے ہیں. چھٹیاں ہو گئی نا. نہیں نہیں، یہ لڑکا خالی ہے. یہ ان کا ایڈمنسٹر ہے. تو جو ہمارا جو نیگیٹو پازیٹو کا جو سوچ ہے اس میں، اور نیگیٹو بہت جلدی آتا ہے. آپ پڑھو کوئی بھی چیزیں، سنو کسی سے، اور وہ زیادہ دیر تک رہتا ہے. اور پازیٹو تھوڑی دیر آتا ہے اور وہ کم دیر رہتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ کوئی بھی چیز کے رہسیہ نہیں پتا ہوں گے جب تک آگے نہیں بڑھ سکتے. اور جس دن یہ گن آپ کے اندر آ گئے، گن تو ہے پر آپ ان کو دھارن نہیں کرنا چاہ رہے. آپ کا من سنسار میں بھٹک رہا ہے. آپ جہاں بھی بھٹکتے ہو، جہاں بھی من لے کے جاتا ہے، وہ آپ کا نقصان کروا رہا ہے. کیونکہ جس لیے ہمارا جنم ہوا ہے وہ بھگوان کو پانے کے لیے، ہماری مکتی کے لیے ہوا ہے. کہ بہت کشٹ جھیل لیے، اب میں نے تیرے اوپر کرپا کری ہے. بھگوان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے تجھے مانوس جنم دیا ہے، اور اس مانوس جنم میں خود پرگٹ ہوں. کیا؟ میں خود پرگٹ ہوں. پہچان سکے تو پہچان لے مجھے. اب کوئی بھی اپنے کو نہیں پہچانتا. ساری دنیا کی پہچان ہے اس کو. لنڈن، امریکہ، کتنے ہیرو ہیروئن، کتنے نیتا، سب کی خیر خبر، پر اپنی ہے ہی نہیں. کیوں نہیں ہے اپنی؟ کیونکہ اپنے سے تو پریم ہی نہیں ہے، اپنے سے تو سب سے بڑی دشمنی ہے. چہرے پہ جھریاں آ جائے، پیروں سے چلا نہ جائے، سب کچھ ہو جائے، پر پھر بھی میں اپنے آپ کو ٹھیک نہیں رکھ سکتا. کیوں؟ سنسار چھوٹے تو ہوئے یہ کام، اس کو تو چھوڑنا ہی نہیں ہے، پکڑ رکھا ہے کس کس کے. کیا ہوگا؟ پھر جنم آ جائے گا. وہ رشتے دار آپ کو پھر بلا لیں گے سنسار میں، ہمارے اس فنکشن میں آؤ، اور آپ منع نہیں کر پاؤ. جاؤ گے نا 1 مہینہ امریکہ، اور 15 دن کا کون سی جگہ ہے وہ، ساس جا رہے تھے حیدرآباد. تو وہ پھر سے آپ کو جنم میں لے کے آئیں گے اور پھر چکر کٹوائیں گے. ابھی ان چکروں سے آپ کو کچھ ملا ہو تو سوچ لو کہ کچھ فائدہ ہوا، نہیں ہوا تو آگے کیسے ہوگا. اور ابھی پرکرتی سلبھ ہے، آگے کیا پتا. ہماری اچھائیں کیا ہوتی ہے اور ہوگا کیا، وہ ہمیں کیا پتا. بولے تو نے بویا کیا ہے پرانی، تیری آتما ہی جانے، پرماتما ہی جانے. تو جو بوتا ہے
وہ پرکرتی تجھے واپس کرتی ہے. اور اس میں آپ کبھی بھی کوئی ملاوٹ مت سمجھنا. پرکرتی کے نیم اٹل ہی رہیں گے. وہ ریٹرن کرے گی. آپ بھگوان میں من لگاؤ گے تو وہ بھی آپ کے پاس رہے گا. سنسار میں من لگاؤ گے وہ بھی آپ کے ساتھ رہے گا. اب آپ کو سوچنا ہے کہ مجھے سوئم کی پراپتی کرنی ہے کہ سنسار کی پراپتی کرنی ہے. کس کی کرنی ہے؟ تو اس کے لیے کیا کیا کرنا پڑے گا؟ کیا کیا کرنا پڑے گا؟ بولنا پڑے گا. بھائی مکھ نہ ہو کر اپنے اندر ہی سمٹنا اپنے اندروں کو منو نگرہ اندریوں کو اندر سمیٹنا اپنا دھیان سادھنا میں رہنا بھگوان سے جڑے رہنا کوئی بھی سب کو پریم کرنا یہ چیز مین ہے. اچھا نہ کرنا کسی پرکار کی. دیکھو بہت بار ستسنگ میں وانی آتی ہے اور جب یہ باتیں آتی ہیں تو اس کے ساتھ کچھ اور آتا ہے. ہم نے کہہ دیا مجھے کسی سے دویش نہیں کرنا پر میرے اندر تو کرودھ ہے میرے اندر تو لوبھ ہے موہ بھی ہے اہنکار بھی ہے راگ دویش بھی ہے. تو یہ تو میں نے کہا ہے میرے کو کسی سے دویش نہیں کرنا پر جو شترو ہے ان کو تو میں نے ہٹایا ہی نہیں ہے. جب تک وہ شترو ہے آپ بولنے سے کیا ہو جائے گا؟ وہ شترو تو آپ کے اندر ہی رہیں گے. تو ان پہ وجے پراپتی کیسے ہوگی؟ جب من موا تو جگ موا. من مر جاتا ہے پھر وہ زندہ ہوتا ہے. تب وہ کسی کو نہیں پہچانتا سوا اپنے آپ کے. پھر وہ شہنشاہ ہی بن کے نکلتا ہے راجا. بولے نا اس کو پھر کیا بھی دو تو وہ کیا کہے گا؟ ان کا میں کیا کروں؟ کیا بھی دو کیونکہ اس کو سنسار سے لگاؤ ہی نہیں رہا. دکھے گا ویسے ہی جیسے سب رہتے ہیں کھاتے پیتے چلتے پھرتے پر اندر کی استھتی وہ بن جاتی ہے. اور اس کو بنانا کوئی کٹھن کام نہیں ہے. خالی وشے وکاروں سے اپنے آپ کو مکت کرنا ہے. اور یہ آپ اس کو جب کوئی بھی دکھ سکھ بھوگتے ہو تو اس سمے وہ آپ کو انبھوتی بھی کرواتے ہیں کہ کسی کا شبد آپ کو لگ گیا کسی ٹائم آپ کا کسی نے کچھ کر کے نہیں دیا آپ کی اچھا ہوئی کہ یہ میری بات سنے اس نے سنی نہیں. یہی تو دکھ سکھ ہے اور کیا ہے. کبھی بھی کوئی کسی کو ایسے تھوڑی کچھ کہتا ہے پر کہہ دیا وہ بات مانی نہیں گئی اب اس کے دکھ کا ٹھکانا نہیں. اور بنا ہی بات کی دکھی ہونا. پہلے بات تو ہم نے اس کو اپنا مانا کیوں اور مانا تھا تو پھر اس نے نہیں مانی بات تو پھر کیوں دکھی ہوئے؟ کیا تو یہ جو دکھ سکھ ہے یہ ہمارا اگیان اور اندھیرا ہے. اس کو اندھکار کہتے ہیں. تو جو دکھ سکھ سے اوپر اٹھ جاتا ہے اس کے جیون میں اندھکار نہیں رہتا. سورج نکلنے کے بعد اندھیرا دیکھا ہے؟ ایسے ہی ہمارے اندر اننت سوریوں کا پرکاش ہے اننت. پر وہ پرکاش اس کو کہتے چیتنیہ مہاپربھو. آپ کی چیتنا آپ کو کیا کہتی ہے؟ وہ چیتنا آپ کو کیا کہتی ہے؟ چیتنیہ مہاپربھو کیا کہتی ہے آپ کی چیتنا؟ آپ کو کیا سمجھاتی ہے آپ کی چیتنا؟ ہر وقت چیتنا دیتی ہے دیدی صحیح سوچ دیتی ہے لائٹ دکھاتی ہے. آپ کو لائٹ دکھا کے وہ آپ کو دکھاتی ہے اس درشیہ کو اور آپ کا وویک جاگرت ہے تو آپ اس کی صحیح پرکھ کرتے ہو. یدی کسی چیز میں آپ کا موہ اچھا زیادہ ہے تو وہاں غلطی ضرور ہوگی. اس میں آپ ضرور پھنسو گے. اس کا پرینام الگ آئے گا. اگر چھوڑ دیا بھگوان پہ تو اس کا رزلٹ الگ آئے گا. اور یہ آپ کو سب کو پتا ہے پر اپنے من کی اچھا کا کیا کریں؟ من میرے بس میں نہیں میں من کا کیا کروں؟ تو اس کو بس میں کرنے کے لیے سیوا سمرن سادھنا
یہ آپ کے پاس اپائے ہیں. کیا کیا؟ سیوا، سمرن، سادھنا. سمرن ہر ٹائم کرتے رہو، کتنی چیزیں آپ کے اندر سے نکل کے بھاگ جائے گی. اور جب آپ سادھنا میں بیٹھتے ہو، بھلے ہی آپ آدھ گھنٹہ بیٹھو، پون گھنٹہ بیٹھو، 1 گھنٹہ بیٹھو، 1.25 گھنٹہ بیٹھو، آپ کے اندر جو ریل چلتی ہے وہ دیکھنا، اس کے اوپر کوئی بھی فوکس مت کرنا. جو ریل چلے کیسی بھی چلے، بس اس کو دیکھتے رہنا اور سمرن کرتے رہنا. 2 بار آئے گی، 4 بار آئے گی، وہ ریل آنا بند ہو جائے گی. کیوں؟ وہ آپ کی سادھنا میں سوا ہو گئی. جیسے آپ اگنی میں کیا ڈالتے ہو؟ رجت گھی ڈالتے ہو، سامگری ڈالتے ہو، اور کیا کیا؟ ہون کی لکڑی ڈالتے ہو، کتنی چیزیں ڈالتے ہو، ہون کرتے ہو تب، اور سواہا بھی بولتے ہو. ایسی جب گیان اگنی دھدک جاتی ہے اندر میں، آپ سمرن میں لگ جاتے ہو، تو جو بھی درش آپ کے سامنے آتے ہیں وہ سب گیان اگنی میں سواہا ہو جاتے ہیں. گیان اگنی کے دوارا وہ آپ کو وچلت نہیں کریں گے، پریشان نہیں کریں گے، اور چلے جائیں گے. 1 بار نہیں جائیں گے، 2 بار نہیں، 10 بار بھی نہ جائے، پھر بھی مت چھوڑنا سادھنا کو. کیوں؟ وہ جب ہی جائیں گے جب آپ اس کے پیچھے پڑے رہو. پتہ یہ بات؟ سادھنا کتنی ضروری ہے، سمرن کتنا ضروری ہے. تو یہ من بس میں کرنے کا ایک اپائے ہے. اور ایسے ابھی آپ کا من نہیں ٹکتا ہے سادھنا میں، تو آپ جو اپنا ستسنگ یوٹیوب پہ آتا ہے، اس ایک ستسنگ کو لگا لو، آدھ گھنٹہ تو آپ کا آرام سے آنکھ بند کر کے بیٹھ جاؤ اور سمرن کرتے رہو اور ستسنگ سنتے رہو. چاہے صبح صبح ہی بیٹھ جاؤ بستر میں ہی. جب ہم اٹھتے ہیں شریر کے کام کر کے، اور اپنے ہی بستر میں ہی بیٹھ جاؤ، یوٹیوب پہ اپنا ستسنگ لگا کے، اپنا ہی ستسنگ. آدھ گھنٹے کا پتہ نہیں لگے گا، اور اندر کے جو جتنے بھی بھاو آئیں گے سارے دیکھتے رہنا، نہ آنکھیں کھولنا، نہ ان کا اوپر دھیان دینا، سمرن پہ دھیان دینا. تو کیا ہوگا؟ آپ اس بھو بندھن سے چھوٹ جاؤ گے. بندھن باندھے بھی ہم نہیں ہیں، چھوٹنا بھی ہم نہیں ہیں. تو یہ سارا کھیل منوشیہ کا خود ہی بنایا ہوا ہے، اور خود ہی اس کو چھوٹنا ہے. یہ تو ہمارے بڑے بھاگیہ ہے کہ ہمیں گرو مل گئے، ستسنگ مل گیا. بڑے بھاگ مانو تن پاوا، سر گرنتھن گاوا، سر لب سب گرنتھن گاوا، سادھن دام موکش کر دوارا، تیئی نے پائی پر لوک سوارا. یہ لوک پر لوک دونوں ہی سنور جائیں گے. یہاں رہیں گے تو بہت آنند شانتی میں رہیں گے جب تک، اور مرنے کے بعد آپ کی گتی نشچت روپ سے ہے. کیوں؟ آپ کے اندر جو ہے وہ آپ جانتے ہو. آپ کو کہنا ہی نہیں ہے مجھے اس وقت میں جانا ہے یا مجھے کہاں جانا ہے. جب بھی مرنے کا کوئی وچار بولے میں تو اجیرا ماروں، مرن کے لیے کایا ہے، میں تو ہمیشہ ہی زندہ رہوں گی. کون مرے گا؟ مر گیا شریر، آسا ترشنا نہ مری. تو جب تک آپ نے اپنے آپ کو بول دیا کہ میں آتما ہوں، میری کوئی مرتو نہیں ہے، اور شریر پریورتن شیل، اس سے میرا کوئی سمبندھ نہیں ہے. آپ نے اس سے چھڑا لیا اپنے آپ کو. اب بہ جاتا رہے مرنے کا، مرنے کا ڈر ہے اب. کیوں؟ میری تو کبھی مرتو ہوگی ہی نہیں. کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ میں تو شدھ آتما ہوں. آتما کبھی نہیں مرتی. تو اس لیے کیا کھویا کیا پایا؟ ستسنگ میں آپ نے کیا کھویا کیا پایا؟ اپنے آپ کو کھویا نہیں، میں کو کھویا، پرماتما کو پایا، خود کو پایا. خود کو پایا، کھویا نہیں خود کو. وکاروں کو کھویا اور اپنے آپ کی پراپتی کری کہ میں شدھ آتما ہوں. ساتھ میں یہ بھی بولنا ہے، یہ
सत्संग से ही आपको आपकी प्राप्ति मिलेगी। नाश से अपना नाश मानना गलती है। शरीर का वियोग ही सत्य है और नित्य है। अपने को जानने वाले के साथ मानना बंधन है और नित्य रहने वाले के साथ मानना मुक्ति है। शरीर और संसार अनित्य विभाग में है, आत्मा और परमात्मा नित्य विभाग में है। तो हमें किसके ऊपर ध्यान देना है? नए खिलाड़ी आ गए। आज की वाणी पे किसी को कुछ बोलना है? कुछ भी आपकी समझ में आया, आप कुछ पूछना चाहते हो या कुछ अपने अंदर से बताना चाहते हो? सब ताली बजाना और भजन बोलना। बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। सतगुरु पैया लागू ज्ञान लखाए दीजो, सतगुरु पैया लागू ज्ञान लखाए दीजो। घट अंधियारी रैन नहीं सूझे, घट अंधियारी रैन नहीं सूझे, ज्ञान का दीप जलाए दीजो, ज्ञान का दीप जलाए दीजो। सतगुरु पैया लागू ज्ञान लखाए दीजो, सतगुरु पैया लागू ज्ञान लखाए दीजो। जन्म जन्म से सोया मेरा मनवा, जन्म जन्म से सोया मेरा मनवा, सब धन मार जगाए दीजो, सब धन मार जगाए दीजो। सतगुरु पैया लागू ज्ञान लखाए दीजो, सतगुरु पैया लागू ज्ञान लखाए दीजो। विषय की लहरें उठे घट माई, विषय की लहरें उठे घट माई, अमृत बूंद चुआए दीजो, अमृत बूंद चुआए दीजो। सतगुरु पैया लागू ज्ञान सुनाए दीजो, सतगुरु पैया लागू ज्ञान सुनाए दीजो। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, खेई के पार लगाए दीजो, खेई के पार लगाए दीजो। सतगुरु पैया लागू ज्ञान लिखाए दीजो, सतगुरु पैया लागू ज्ञान लखाए दीजो। सतगुरु पैया लागू धर्मदास की अर्ज गुसाई, धर्मदास की अर्ज गुसाई, अब की खेब निभाए दीजो, अब की खेप निभाए दीजो। सतगुरु पैया लागू ज्ञान लखाए दीजो, सतगुरु पैया लागू ज्ञान लखाए दीजो, सतगुरु पैया लागू ज्ञान लखाए दीजो।